أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون الكذب عكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں، تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو آپ مختار ہیں کہ خواہ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں تو ان کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے. بے شک حق تعالیٰ شانہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 اور 43 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا. کل آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 41 نمبر کی آیت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور وہ واقعہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر یہودیوں میں کا کوئی بڑا آدمی زناکاری کا ارتکاب کرتا تو اس کو معمولی سزا دے کر کے ٹال دیتے تھے. سر کو مون کر، کالک لگا کر کے، چونا لگا کر کے، گدھوں پر بیٹھا کر کے، گلیوں میں کوچوں میں گھما پھرا کر کے، چند کوڑے مار کر کے معاملے کو ٹال دیتے تھے. اسی سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ بھی ان آیات کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. ایک تو کل واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ بھی انہی آیات کے ضمن میں مفسرین نے بیان کیا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ مدینے کے قرب و جوار میں 2 قبیلے تھے. ان میں سے ایک قبیلہ تو بنو نذیر کا تھا اور ایک قبیلہ بنو قریظہ کا تھا. بنو نذیر یہ طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جاہ و حشمت کے اعتبار سے غیر معمولی طور پر مضبوط قبیلہ تھا، اور یہ بنو نذیر جو تھا یہ تھوڑا کمزور قبیلہ تھا. بنو نذیر اور بنو قریظہ میں ہمیشہ آپس میں چپکلچ رہتی تھی، ہمیشہ آپس میں جو یہ دونوں قبیلے دست و گریباں رہتے تھے، لڑائی جھگڑے رہتے تھے. تو بنو نذیر نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر بنو نذیر کے کسی آدمی نے بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دیا تو بنو قریظہ کو حق نہیں ہوگا کہ بنو نذیر کے آدمی کو بدلے میں قتل کرے، بلکہ بنو نذیر کے لوگ ان کو کھجور وغیرہ دے کر کے معاملے کو ٹال دیتے تھے. اور اگر کبھی بنو قریظہ کے آدمی نے بنو نذیر کے آدمی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں 2 آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا. یہ بنو نذیر نے قانون بنایا تھا. اور اگر بنو نذیر کے کسی عورت کو قتل کیا جاتا تھا بنو قریظہ کے ذریعے سے تو وہ لوگ بنو قریظہ کے مرد کو قتل کرتے تھے. اور اگر بنو نذیر کا کوئی غلام آدمی قتل ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے آزاد آدمی کو قتل کیا جاتا تھا. اور اگر کسی بنو نذیر کے آدمی کو ذرا بھی معمولی نقصان پہنچتا تھا تو بنو قریظہ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پریشان کرتے تھے. اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی قتل ہو گیا، کوئی عورت قتل ہو گئی، کوئی آزاد قتل ہو گیا، تو اس کے بدلے میں بنو نذیر کے لوگ اپنے آدمیوں کو قتل نہیں ہونے دیتے تھے، قتل ہونے نہیں دیتے، کیونکہ طاقت والے تھے، پیسے والے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا. اسی درمیان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اسی سلسلے کا ایک واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے کسی آدمی کا قتل ہو گیا یا بنو نذیر کے کسی آدمی کا قتل ہو گیا تو وہ لوگ اس کے بدلے میں قتل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. بنو نذیر کے لوگ قتل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ بدلہ لیا جائے. اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کی شریعت میں قاتلوں کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری کتاب توریت میں کیا ہے؟ تمہاری کتاب توریت میں قاتلوں کی سزا کیا ہے؟ زانیوں کی سزا تو رجم کرنا، سنسار کرنا، قاتلوں کی سزا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ قاتلوں کی سزا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں مائدہ کی 41، 42، 43 یہ 3 آیات اتاری، اور ان 3 آیات کے اندر جو ہے ان لوگوں کی خباثتوں کو، بدماشیوں کو اور ان کی شرارتوں کو بیان کیا۔ اور آج جو 2 آیات پڑھی گئے 42، 43، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ لوگ انصاف کرانے آئیں، اگر وہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ مختار ہیں، آپ چاہے تو فیصلہ کریں، نہ چاہے تو ٹال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کمبخت لوگ ماننے والے نہیں، اور آپ کی بات کے اوپر یہ ایمان لانے والے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا کہ آپ کے پاس جب یہ لوگ آئے تو آپ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ جو شریعت کا تقاضا ہے اور جو انصاف کا، عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیجئے۔ فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور اگر آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو ٹال دیجئے آپ۔ اور اگر آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں گے تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو یہ ذرہ برابر نقصان پہنچا سکے، نقصان پہنچانے کی ان کی جرات نہیں، اور نقصان پہنچانے پر یہ لوگ قادر بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے تو فیصلہ نہ کریں، آپ کو ہم اختیار دیتے۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کریں گے تو ظاہر بات ہے ایک کے خلاف فیصلہ جائے گا، دونوں کے حق میں تو فیصلہ نہیں ہوگا نا، یا تو بنو نذیر کے حق میں ہوگا یا تو بنو قریظہ کے حق میں ہوگا۔ جس کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہوں گے۔ آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے کرے فلاں قبیلے کے خلاف میں فیصلہ کروں گا، وہ طاقتور قبیلہ ہے، نقصان پہنچائے گا، نہیں، ایسا بالکل مت سوچئے۔ ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے، آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے نہیں دیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔